بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانہ تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبالا کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے ان سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن. ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استحکام. نمبر 2، ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل ہے. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا. عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی تھی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا. بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی 100 برس تک رہے. عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال باہر کیا تھا. یہ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے. باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل ایجنڈا. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہ ناکی کا اندازہ اس سے کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے. یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس، عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمگیڈون، جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گی. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے گا. نمبر 3، پھر بنے گا 3rd ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008. اندازہ کر لیجیے 1800 کتنے برس ہو چکے. وہ دوبارہ بنائیں گے 3rd ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ رسالے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کی 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی. پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی گئی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے.
اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا that started in 70 AD. یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے گئے ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی ہیں. وہ رومن کیتھولک ملک ہے بیچ. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی گئی. اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے. اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کر لیجیے. یہاں تک عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف ہے. یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا. وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں، تو وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے. دی پروفیسی واز فلفلڈ. یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. تو دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم. تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا. عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق. چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہودی اپنی حکومت چاہتے جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ان میں ایک دوسرے پر الزام درست ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا. شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کچھ تھوڑے علاقے کے اندر، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا. عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمار، اس کے لیے کوشاں ہیں. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حکومت کریں گے. اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے. البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے. یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت. ویسے میری 2 کتابیں جو ہیں اس پر کتابچے ہیں. 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی. ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل. وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل میں، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں بحث نہیں کر رہا. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اندر. پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا. جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا